یہ وہ دن تھا جس دن ایک بہت ہی خوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ آئی لینڈ پر بنا یہ شہر اور اس میں موجود انسانوں کی سیولائزیشن اس دن تباہ ہونے جا رہی تھی۔ نہ صرف یہاں کی بلڈنگز بلکہ ان کے تمام آئی لینڈز کے ساتھ ساتھ یہاں پر بسنے والی ایک تمام سیولائزیشن ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ 11,000 سال پہلے اس پوری سیولائزیشن کو ایک خطرناک سونامی نگل گیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایک ایسی سیولائزیشن کی جسے آج ہم اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی یہ حیران کر دینے والی سٹوری گریس کے ایک فلاسفر نے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے لکھی تھی، اور اس فلاسفر کا نام پلیٹو ہوا کرتا تھا۔ پلیٹو نے اٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانتے تھے اور ان کے پاس ایکسٹرا آرڈینری پاورز ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ جن آئی لینڈز پر رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک میں یہ بھی لکھا تھا کہ اٹلانٹس کے لوگ کافی عیاش پسند تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس کی وجہ سے ان کا نام و نشان بھی اس دنیا سے مٹ گیا۔ 2000 سال پہلے لکھی گئی اٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل مسٹری بن چکی ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اٹلانٹس کا بھی سمندر میں ڈوبنے کا پورا یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی سیویلائزیشن اور پورے کا پورا شہر راتوں رات غائب ہو گیا تو آخر کار یہ گیا کہاں؟ دنیا میں یہ کون سی لوکیشن تھی جہاں اٹلانٹس کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور پیرامڈز آف ایجپٹ کے بننے سے بھی 6500 سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس آخر کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کے لیے سائنٹسٹ اور ریسرچرز پچھلی کئی صدیوں سے کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس بار سائنٹسٹ نے سمندر کے اندر سے کچھ ثبوت اکٹھے کیے۔ اس کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید ہم 11,000 سال پہلے ڈوبے ہوئے اٹلانٹس شہر کو تلاش کرنے میں بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ انفو میڈیا کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹریز سٹیز کی طرف ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ سٹیز جن کے بارے میں کسی کو بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ان مسٹری سٹیز میں سب سے ٹاپ پر جس کا نام آتا ہے وہ نام ہے اٹلانٹس کا۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس کئی بار اٹیمپٹس کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹیمپٹ جاپان کے قریب ایک ریموٹ آئی لینڈ پر کیا گیا تھا جو کہ یوناگونی آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ سے اکثر ٹائفونز بھی نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پانی کے اندر ایور ہیڈ شارک کے ٹولے بھی منڈلاتے دیکھے گئے ہیں، کیونکہ سمندر کے اس حصے میں ڈائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسی وجہ سے یہ جگہ کافی عرصہ تک ایکسپرٹس کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیہاچیرو ایراٹاکی وہ ڈائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یوناگونی آئی لینڈ میں ڈائیو کیا تھا۔ اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو یہاں کا پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے یہاں باٹم پر ایک عجیب و غریب سٹرکچر بنا دیکھا تھا۔ پہلے تو آراٹاکی نے سمجھا کہ یہ ایک نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں تب بدلا جب اس نے پہاڑ نما سٹرکچر پر سیڑھیوں کے سٹیپ بنے ہوئے دیکھے۔ اس ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ نیچرل پتھر کا پہاڑ ہے تو اس پہ سیڑھیوں کے سٹیپس کیوں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ایراٹاکی اس سٹرکچر کو ایگزامن کرنے کے لیے اور نیچے کی طرف گیا تو یہاں پر اس نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ جی ہاں، پورا سٹرکچر 6 فٹ بال فیلڈز جتنا بڑا تھا اور اس کی ہائٹ 8 سٹوری بلڈنگ جتنی اونچی تھی۔ اس عجیب و غریب سٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک ایک لیئر بنی ہوئی تھی، اور اس سٹرکچر کی ہر سائڈ حیرت انگیز طور پر ایک ریگولر پیٹرن پر بنی ہوئی تھی۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو طے تھی کہ ڈیپ سمندر میں بنا یہ مسٹیریس سٹرکچر نیچرل طور پر نہیں بلکہ اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ یہ اصل میں چیز کیا ہے؟
جب ایکسپرٹس کو اس مسٹری اسٹرکچر کے بارے میں معلوم پڑا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف ڈائیونگ کے ذریعے ہی ہم اس اسٹرکچر کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ ماڈرن سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناگونی آئی لینڈ کے آس پاس سمندر کو سکین کیا جائے گا۔ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ویوز پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویوز سمندر میں موجود ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو تبھی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے اور پھر کیپچر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ سونار سکیننگ ٹیم یوناگونی آئی لینڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے یہاں سمندر کے باٹم کا کمپلیٹ سکین کیا۔ جب سکین کا 3D ماڈل بنایا گیا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ہزاروں سالوں بعد اس مسٹری اسٹرکچر کا لے آؤٹ پہلی بار اس 3D ماڈل میں دیکھا جا رہا تھا، اور جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اس پر یقین کرنا کافی حد تک مشکل تھا۔ یہ ایک بہت ہی عالی شان اور انتہائی خوبصورت اور شاندار محل نما اسٹرکچر تھا۔ اس ڈسکوری نے پوری دنیا کے آرکیالوجسٹ اور سائنٹسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ ہر کوئی اس اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے یوناگونی آئی لینڈ پر پہنچ رہا تھا، جن میں ایک میرین جیولوجسٹ پروفیسر مساکی کیمورا بھی تھے۔ پروفیسر کیمورا نے جب اس اسٹرکچر کو دیکھا تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انسانوں کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے فیچرز بھی موجود تھے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہ اسٹرکچر پانی کے اندر نہیں بلکہ پانی کے باہر موجود ہوتا تھا، تو یہ کسی ان نون سیویلائزیشن کے استعمال میں تھا۔ تو اس اسٹرکچر کے اندر جانے کے لیے ایک ٹنل بھی بنا ہوا تھا جو شاید اس کی مین انٹرنس ہوا کرتی تھی۔ اس انٹرنس اور سٹیئرز تک جانے کا ایک پراپر راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ سٹیئرز باقاعدہ اسٹرکچر کے ٹاپ پر جا رہی تھی اور اس کے ٹاپ پر بالکل فلیٹ ٹیرسز بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ٹاپ والے ٹیرس پر ایک ایسی چیز بھی تھی جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی بہت ماڈرن سوچ رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہاں پر ایک ٹرائی اینگل شیپ کا پول بھی بنا ہوا تھا جہاں پر پروفیسر کیمورا کے خیال سے لوگ نہانے کے بعد ہی ٹیرس پر سن باتھ کیا کرتے تھے۔ یہ ٹیرسز اتنے بڑے ہیں کہ یہاں پر ہزاروں لوگ ایک وقت میں ایک ہی ساتھ اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یوناگونی آئی لینڈ کے پاس سمندر میں پڑا یہ اسٹرکچر، جس میں انٹرنس بھی تھی اور سٹیئرز بھی بنی ہوئی تھی اور ٹیرسز کے بعد ایک پول بھی بنا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں پروفیسر کیمورا کو یہی اشارہ دے رہی تھی کہ یہ اسٹرکچر کسی دور میں یہاں پر رہنے والی سیویلائزیشن کا کیشن ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنی اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے تھے جس سے واقعی ثابت ہو کہ یہاں پر کسی دور میں انسان بسا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک بار پھر سے اس انڈر واٹر اسٹرکچر کا معائنہ کیا گیا اور کچھ سیمپلز بھی کلیکٹ کیے گئے۔ ان سیمپلز میں زیادہ تو کچھ نہیں ملا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو واقعی کافی عجیب دکھ رہی تھی۔ یہاں سے ملنے والے پتھر پر ایک کراس نما سمبل تراشا گیا تھا اور اسی پتھر پر 2 سوراخ بھی بنے ہوئے تھے۔ پروفیسر کیمورا کا ماننا تھا کہ شاید لوگ اس پتھر کو انگلیوں سے پکڑتے ہوں گے اور شاید اس پتھر کا اس دور میں کوئی خاص مقصد ہوتا ہوگا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔